والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اعتکاف کے ان دنوں میں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے بارے میں بیانات ہوں گے. دل میں یہ خیال آیا کہ وہ ہستیاں جن کو اس دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جن کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی، ان کی زندگیوں کے حالات جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر کی صحبت پائی وہ صحابی کہلاتے ہیں. صحبت سے صحابی. صحابی ہونا ایک رتبہ ہے جو ولایت کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے، اس سے اوپر کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا. ایک لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت تھی وہ انسان کے اندر سے کفر اور شرک کو ختم کر کے رکھ دیتی تھی، اور وہ انسان ایک اتنے اونچے مرتبے پہ پہنچ جاتا تھا کہ جس مرتبے پہ کوئی دوسرا آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی شخص کتنی ہی عبادت کر لے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، تلاوت کرے، نیکی تقوی اختیار کرے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کو صحبت حاصل تھی اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. جن خوش نصیب حضرات نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ان کی تعداد 1,24,000 بنتی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 1,24,000 انبیاء آئے. تو 1,24,000 انبیاء آئے اور 1,24,000 صحابہ بنے. اب اس میں نکتے کی بات کیا ہے کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام کے کمالات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے. نبی علیہ السلام ان کے کمالات کے جامع تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سارے کمالات آپ کے شاگردوں میں منتقل ہوئے. تو آپ کا ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کی نسبت کا امین بنا، وارث بنا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پہ آ جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے عادل ہیں. اور ان کو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کی روایت کا منصب خود عطا کیا. فرمایا بلغوا انی ولو آیا، جو بات مجھ سے سنے تم اس کو آگے دوسروں تک پہنچاؤ. جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مرتبہ دیا، اب کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ تنقید کی بات نہیں کر سکتا. یہ جو محدثین نے بندے کو پرکھنے کے اصول بنائے، جن کو جرح اور تعدیل کے قوانین کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے صحابہ کے بعد اپلائی ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی بندہ صحابی نہیں تو اس کو ان اصولوں کے اوپر پرکھا جائے گا، اور جو صحابی ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں کہ اس کو تو سند نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی. ہم کون ہوتے ہیں پرکھنے والے؟ اسی لیے اگر کسی حدیث کی سند میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو کہ جس کے حالات کا صحیح علم نہ ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں، اس بندے کا پتہ نہیں ہے. اور ایسا بندہ روایت میں آنے سے وہ
جو حدیث کی سند ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ کمزور سمجھی جاتی ہے کہ جی ایک بندہ اس میں سے مجہول ہے. لیکن اگر وہ بندہ صحابی ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ وہ صحابی تھا تو محدثین نے لکھا کہ پھر سند کمزور نہیں ہوگی، کیونکہ اگرچہ حالات کا پتہ نہیں، لیکن اگر صحابی تھا تو صحابی کی وجہ سے یہ نسبت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی ذوق نہیں آتا. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ فرشتوں کے سلام آتے تھے ان کو. اس لیے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ان میں سب سے بہترین جماعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بنائی. آپ جیسے صحابہ کی جماعت پوری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی. اس لیے انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت دنیا میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے اور ایک کے سوا سب جہنم میں جائیں گے. تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو نجات پائے گا، جو فرقہ ناجیہ ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر چلنے والا ہوگا وہ نجات پانے والا فرقہ ہوگا. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب؟ کہ جو عمل نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے ہم اس کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور جو عمل صحابہ کی جماعت سے ثابت ہے وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس پر بھی عمل کرتے ہیں. صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہیں، ایمان کا معیار ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے اے صحابہ، تب یہ ہدایت پانے والے ہوں گے. تو اللہ ان کو ایک معیار کے طور پہ پیش فرماتے ہیں قرآن میں. تو ہمارے لیے صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، ہم ان کی اقتداء کرنے کے پابند ہیں. آج کے زمانے میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. اور جب بھی آپ ان سے بات کریں گے وہ ہمیشہ تاریخ کا سہارا لیں گے. اور جی تاریخ میں یہ لکھا ہے. بھئی آپ بتائیے، قرآن اور حدیث کی تو ایک سند ہے، ایک حجت ہے، ایک وزن ہے. تاریخ کا کیا وزن ہے؟ لکھنے والے مورخ نے کوئی بات کہیں سے سنی، اس نے لکھ دی. اور یہ بھی عجیب بات کہ 4 بڑے مورخ گزرے جن میں سے 3 جو تھے وہ غلط عقائد رکھنے والے تھے. تو انہوں نے سنی سنائی باتیں ایسی جمع کر دیں کہ جن کو پڑھ کے عام آدمی بہک جاتا ہے. اس لیے ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں بات کرے وہ ہمیشہ کہے گا کہ جی ہم ان کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں. آپ اس کو سمپل سا جواب دیں کہ ہم صحابہ کرام کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں. ہمارے نزدیک تاریخ کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. قرآن اور حدیث اصل ہے، ہم صحابہ کرام کو اس معیار پہ پرکھتے ہیں. اور اس معیار پر پرکھیں گے تو اللہ کا حکم نظر آئے گا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور وہ سارے کے سارے جو تھے وہ اس میں سے کامیاب ہونے والے تھے. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. اب جس جماعت سے اللہ راضی ہو گئے
اس جماعت کی اقتدا کرنا ہمارے لیے سعادت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ چڑھتے سورج کی پوجا تو ہر کوئی کر لیتا ہے، آسان کام ہے. جب تاریخ بن جاتی ہے نا پھر ساری دنیا مان لیتی ہے. جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زندگی گزاری، آج کفار بھی ان کی نعتیں لکھتے ہیں، ہندو بھی نعت لکھتے ہیں، سکھ بھی نعتیں لکھتے ہیں، انگریز بھی ان کے بارے میں نعتیں لکھتے ہیں. تو چونکہ تاریخ بن چکی، آج دنیا ان کو مانتی ہے. جب تاریخ نہیں بنی ہوتی اس وقت مان لینا یہ بڑا کام ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر عنہ کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت نبی مانا جب کوئی اور ماننے والا نہیں تھا. ویسے تو نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئی، مگر وہ بیوی تھیں. اور لوگ کہتے ہیں جی کہ بیوی کی بات مان لینا کون سی بڑی بات ہے، وہ تو خاوند کی بات مانتی ہے، اس کا ایمان لانا کوئی وزن نہیں رکھتا. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر وہ نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے بھی تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. تو گھر کا پلا ہوا بچہ وہ تو بات مان ہی لیتا ہے، اس کی بات ماننا کون سی بڑی بات ہے. پھر ایمان لائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ غلام تھے اور غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہی ہے، یہ کون سی انوکھی بات ہوئی. پھر اس کے بعد ایمان لائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا صدیق اکبر عنہ نہ کوئی گھر کے بچے تھے، نہ کوئی رشتہ دار تھے، نہ کوئی غلام تھے، بلکہ معاشرے کے ایک آزاد انسان تھے جن کی بہت عزت تھی معاشرے کے اندر، جن کی رائے کا احترام کیا جاتا تھا، جن کو معاشرے میں رسپیکٹ دی جاتی تھی. ان کا ایمان لانا یہ واقعی ایک بڑی بات تھی. اس لیے علماء اس پر متفق ہوئے کہ صدیق اکبر عنہ جو تھے وہ ایمان میں سب سے آگے نکل گئے. نبی اسلام نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام کو پیش کیا اس نے قبول کرنے میں تردد کیا سوائے ابو بکر کے. حضرت علی عنہ پر اسلام پیش کیا، انہوں نے جواب دیا میں مشورہ کروں گا. اور حضرت عمر عنہ تو مرنے مارنے پہ تل گئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے جس پہ بھی ایمان پیش کیا اس نے تذبذب کا شکار ہوا، تردد کیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر پر جب میں نے اسلام قبول کیا اس نے بغیر کسی تردد کے قبول فرما لیا. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کا ایمان بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف 2 سال چھوٹے تھے، تقریباً 2-2.5 سال، یعنی ہم عمر تھے یوں کہہ سکتے ہیں. ایج گروپ ایک ہی تھا، نبی علیہ السلام کا ایج گروپ ایک تھا. چنانچہ ایک ایج گروپ کے بچے آپس میں تعلق رکھتے ہیں، تو بچپن سے ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ دوستانہ تھا. آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ طبیعتیں ملتی تھیں. تو وہ بچپن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے، جانتے تھے، اور ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بیٹھی ہوئی تھی، احترام بیٹھا ہوا تھا. پھر ایک مرتبہ شام کے سفر پر گئے تو وہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اس راہب نے ان کو بتایا کہ تو ایک آنے والی بڑی ہستی کا وزیر بنے گا. خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر لی تو اس نے بتایا کہ تو کسی بڑی ہستی کا جانشین بنے گا، خلیفہ بنے گا. تو صدیق اکبر بڑی حیران تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، میں نے قبول تو کر لیا، مگر اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے بندہ کہتے ہیں نا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مانتا تو ہوں، دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شام میں جو تو نے خواب دیکھا تھا وہ خواب میری دلیل کے لیے کافی ہے. تو صدیق اکبر ایمان اور مضبوط ہو گیا. ان کا نام تھا ابو بکر
اور ان کا نام مشہور ہوا صدیق، اس لیے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بات پر فوراً تصدیق کر دی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، نبی اسلام سچ کو لے کر آئے اور اس سچ کی صدیق انہوں نے تصدیق فرمائی۔ اور ان کا لقب تھا عتیق، عتیق کہتے ہیں نجات پانے والا، عتق سے ہے۔ اب اس کی علماء نے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کی والدہ کے بچے پیدا ہوتے تھے، زندہ نہیں رہتے تھے، فوت ہو جاتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق عنہ پیٹ میں تھے تو وہ دعا مانگتی تھیں کہ اللہ اب مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو موت سے بچپن میں بچ جائے اور زندہ رہنے والا ہو، عتیق ہو۔ اس والدہ کی دعا کی وجہ سے ان کا نام عتیق پڑ گیا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، وہ یہ کہ ان کے والد جو ابو قحافہ تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، مگر ابوبکر صدیق عنہ کسی بت کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ اب بیٹا جوان ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ بھی باپ کے ساتھ بت خانے میں نہیں گیا بت کی پوجا کرنے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ جو ابو قحافہ تھے وہ ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کو لے کر گئے کہ چل بیٹا میرے ساتھ بت کی پرستش کرنے کے لیے۔ اب چونکہ والد تھے تو ابوبکر صدیق عنہ خاموش ہو گئے اور والد کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ والد نے بت کی پرستش کی، ابوبکر صدیق عنہ ایک طرف کھڑے رہے۔ پھر والد نے کہا کہ بیٹا اب تم اس بت کی پوجا کر لو جیسے میں نے مناجات کی ہے، جیسے لوگ قبروں کو جا کے سجدے کرتے ہیں، بت کو سجدہ کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق عنہ نے کہا کہ ابا جان آپ کے سامنے یہ کرتے ہوئے مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی، اکیلا ہوں گا تو کر لوں گا۔ تو والد ذرا دور چلے گئے، اچھا بیٹا میں دور چلا جاتا ہوں تم کر لو۔ جب وہ صدیق نے دیکھا کہ والد دور چلے گئے تو وہ اس کمرے میں گئے جہاں بت تھا اور اس بت کو جا کر کہا کہ تم میری بات کو سن رہے ہو، میری مناجات کو سن رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری بات کو نہیں سنتے، تم بہرے ہو۔ اچھا تم مجھے کھانا دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ فرمایا پھر اس کا مطلب تم میرے رازق نہیں ہو، نہ تم نے مجھے پیدا کیا ہے نہ میں تمہاری پرستش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے ابوبکر صدیق عنہ کو جو غصہ آیا انہوں نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بت کو توڑ دیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان کے والد آئے تو بیٹا تو جا چکا تھا۔ انہوں نے کمرے میں دیکھا تو ان کا جو بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ ٹوٹا پڑا تھا، کان ٹوٹا ہوا ہے، آنکھیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو ٹوٹا ہوا ہے، پتھر سے انہوں نے اس بت کو توڑ دیا تھا۔ ابو قحافہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے بیٹے نے اس کی پرستش کرنے کی بجائے الٹا اس کو توڑ دیا اور چلا گیا یہاں سے۔ تو وہ گھر آئے اور کہنے لگے ابوبکر کہاں ہے، ابوبکر کہاں ہے؟ آگے ابوبکر صدیق عنہ کی والدہ کھڑی تھی، انہوں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو وہ میرے ساتھ گیا تھا اور بت کی پرستش کرنے کی بجائے اس نے بت کو الٹا توڑ دیا۔ تو والدہ نے کہا کہ توڑ دیا تو کیا ہوا؟ تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے، اس بیٹے کی بڑی شان ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تو ابو قحافہ نے پوچھا تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں حاملہ تھی تو میرے بیٹے چونکہ پہلے فوت ہوتے رہتے تھے، مجھے اس بیٹے کی بڑی فکر تھی۔ تو ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تیرا بیٹا جو پیدا ہوگا یہ عتیق ہوگا، یعنی یہ موت سے بچ جائے گا، اور اس کا دنیا میں نام صدیق ہوگا، اور یہ آخری نبی کا رفیق ہوگا۔ یہ تین باتیں مجھے بتائی تھیں، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی، تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ والد نے اپنے بیٹے سے پھر کوئی بات نہیں کی۔ اللہ نے ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی بت کی عبادت سے بچائے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہر موقع پر دیا۔ آج تو لوگ فیئر ویدر فرینڈ ہوتے ہیں، جب اچھا ہوتا ہے تو دوست ہوتے ہیں، اور جب ذرا کسی پر مشکل آئے، امتحان آئے، مصیبت آئے تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، الگ راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر صدیق اکبر نامہ فیئر ویدر فرینڈ نہیں تھے، آل ویدر فرینڈ تھے۔ جب قریش کی دشمنی شروع ہوئی تو وہ قریش کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریش کے کچھ لوگ بدتمیزی کر رہے تھے تو صدیق اکبر آئے اور کہنے لگے
اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے؟ آیت پڑھی اور ان کو سمجھایا. لوگ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو مارنے لگ گئے. انہوں نے وہ تکلیف برداشت کر لی مگر نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. سیدنا ابو بکر صدیق عنہ کی 4 نسلیں صحابی ہیں. یہ اعزاز صرف انہی کو حاصل ہے. ان کے والد بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی اور ان کے پوتے بھی صحابی. تو 4 نسلیں ان کی صحابی تھیں. آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیسی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی. ان کے فضائل میں 181 احادیث موجود ہیں حدیث کی کتاب میں، نبی اسلام کی فضیلت میں، جن میں سے 88 احادیث ایسی ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں کے فضائل ہیں، اور ان میں سے 14 احادیث ایسی ہیں جن میں خلفائے اربعہ کے فضائل ہیں، اور باقی احادیث میں صرف سیدنا صدیق کے فضائل موجود ہیں. 181 احادیث، ایک حدیث بھی ہو جاتی تو بہت کافی تھی. کہ جائے کہ 181 حدیثیں ان کی شان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے وارد ہوئی. اور ابو بکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ درجے میں سب سے اعلیٰ تھے صحابہ میں. ابو بکر کا جو مادہ ہے نا وہ ہے با کاف راب، اور جس لفظ کا بھی یہ مادہ ہوتا ہے نا اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے آگے. جیسے بکور موسم کا جو پہلا پھل ہے اس کو بکور کہتے ہیں. بکرا آنے والے دن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو بکرا کہتے ہیں. باقرہ وہ لڑکی جس نے ابھی اپنے خاوند کو نہیں دیکھا اس کو باقرہ کہتے ہیں. تو با کاف را یہ مادہ جس لفظ کا بھی ہوگا اس کا معنی ہوگا سب سے آگے. تو ابو بکر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں صحابہ میں سب سے آگے فرما دیا. انہوں نے قرآن مجید کا سب سے پہلا نام مصحف رکھا، پھر انہوں نے قرآن مجید کو جمع کر لیا. یہ کارنامہ بھی صدیق اکبر نے سر انجام دیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں 16 کے قریب صحابہ تھے. ان میں سے جو موجود ہوتے جب وحی اترتی تو نبی علیہ السلام ان کو لکھنے کا حکم فرما دیتے تھے. وہ کبھی لکڑی کے اوپر، کبھی چمڑے کے اوپر، کبھی کسی اور چیز کے اوپر وہ آیات کو لکھ لیا کرتے تھے، اور جس چیز پر آیات کو لکھ لیا جاتا تھا وہ محفوظ کر لیتے تھے. جب نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اس پورے قرآن پاک کے جو پارچات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان سب کو اکٹھا کروا لیں، حکومتی تحویل میں لے لیں. تو پہلے تو صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا میں کیوں کروں. پھر بعد میں انہوں نے ایک صحابی زید رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، وہ حافظ قرآن تھے. ان کے ساتھ 5-6 اور حفاظ تھے کہ آپ حافظ لوگ ہیں، آپ مختلف لوگوں کے پاس جو یہ لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں نا ان سب چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو. تو وہ آیات کو پڑھتے تھے، دیکھتے تھے اور اپنے حافظے کے ساتھ اس کو ملاتے تھے اور پھر اس کو ایک جگہ جمع کر دیتے تھے. تو ان پارچات کو ایک جگہ اکٹھا کروا دینا یہ سیدنا صدیق اکبر کا بڑا کارنامہ ہے. یعنی قرآن مجید مختلف ہاتھوں میں نہیں رہا، مختلف لوگوں کے پاس نہیں رہا، بلکہ حکومتی تحویل میں آ گیا. پھر انہوں نے وہ پارچات نبی علیہ السلام کی زوجہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کروا دیے. کیونکہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امہات المومنین حافظہ تھیں. وہ چونکہ حافظہ تھیں اور لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھیں تو ان کے پاس محفوظ کروا دیے کہ ام المومنین آپ اس کی حفاظت کی زیادہ حقدار ہیں، آپ حافظہ ہیں اور لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکے گا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی، مجھے اعتماد ہے. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کی نگران رہی. وہ جو پارچات تھے، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے ان پارچات سے ساری عبارتوں کو، آیات کو چمڑے کے اوپر منتقل کروا دیا، لکھوا دیا اور اس کو کتابی شکل دے دی. یہ قرآن مجید کی پہلی کتابی شکل تھی
انہوں نے 7 کتابیں لکھوائیں اور اس کو دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر پہنچا دیا، محفوظ کروا دیا. تو ابوبکر صدیق عنہ جو تھے وہ جامع القرآن بنے اور سیدنا عثمان غنی عنہ ناشر القرآن بنے. اللہ نے ان کو قرآن مجید نشر کرنے کا کام لیا ان سے. تو سیدنا صدیق عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا ثواب ملا. آج ہم میں سے کوئی بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جہاں تلاوت کرنے والے کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، وہاں سیدنا صدیق اکبر کو بھی ثواب ملتا ہے کہ قرآن کی حفاظت میں ان کا عمل موجود ہے. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے، نبی اسلام کے جانشین بنے، اور ان کو اپنے والد کی زندگی میں خلافت ملی. پھر انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں اپنا ولی عہد عمر لانو کو خود متعین فرمایا. سب سے پہلے انہوں نے بیت المال کو قائم کیا اور ان کو خلیفہ رسول کہا گیا. لقب ان کا عتیق ہوا. ایک لقب ان کا صدیق بھی تھا، اور ایک ان کی یہ بھی خوبی کہ نبی اسلام نے بتلایا کہ میرے بعد سب سے پہلے امت میں سے ابوبکر صدیق جنت کے اندر داخل ہوں گے. ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معیت کبریٰ کی نسبت حاصل تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں جب تھے تو قرآن مجید کی آیتیں اتری، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ معیت کی نسبت حاصل ہو گئی. دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. دونوں کھڑے ہیں اور ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. تو ان کی موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام نے معی ربی کا لفظ کہا. تو صدیق اکبر نبی نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے غلام تھے، مگر غلام ایسے تھے کہ نبی علیہ السلام نے غلام کی موجودگی میں معی ربی کا لفظ نہیں استعمال کیا، فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ معیت کی جو شان ہے یہ صرف سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوئی. چنانچہ ہر جگہ ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، خندق میں بھی ساتھ، زندگی میں بھی ساتھ، اور اپنی وفات کے بعد حجرہ مبارک میں دفن ہونے میں بھی ساتھ تھے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. پھر قرآن مجید کے القابات دیکھیے جو نبی علیہ السلام کے لیے وہی ابوبکر صدیق کے لیے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتقى ولد آدم واکرمهم علی اللہ ولا فخر، کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور عزت والا ہوں، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو اتقا فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اتقا فرمایا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ اتقا کا لفظ سب مفسرین متفق ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے لیے اترا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کی بشارت قرآن میں دے دی کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یعنی اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا. اللہ ٹو مچ، بہت ہے بہت ہے بہت ہے، تجھے اللہ راضی کر دے گا. اللہ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. جیسے اپنی رضا کا اعلان نبی اسلام کے لیے فرمایا، اللہ ابوبکر صدیق کے بارے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ وہ بھی آخرت میں راضی کر دیا جائے گا. جو رضا کا اعلان اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، وہی رضا کا اعلان سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہوا. پھر نبی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، صحابہ تھے، وہ اللہ کے محب بھی تھے، محبوب بھی تھے، اور اللہ ان سے راضی بھی تھے. اور اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے بھی ایسا معاملہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے. اور یہی بات نبی اسلام کے صحابہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کفار کے اوپر تو شدید مگر آپس میں رحیم و کریم. یہ صحابہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی. اور سیدنا صدیق اکبر کے جو ساتھی تھے ان کی صفت اللہ بیان فرماتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. وہی صفت صدیق اکبر کے ساتھیوں کے لیے اللہ بیان فرماتے ہیں. پھر صحابہ کرام کے بارے میں بخاری شریف کی روایت ہے، تو بعد ابن صامت عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ صحابہ کی شان تھی. اور یہی شان صدیق اکبر کے ساتھیوں کی تھی. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس سے نہیں ڈرتے تھے. پھر جہاں نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری کا تذکرہ ہوا اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھیوں کا جہاں قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ مرتدین کے ساتھ وہ قتال کریں گے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الفضل اللہ، یعنی جو فضل کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا وہی سیدنا صدیق اکبر کے لیے استعمال ہوا. پھر آپ کے لیے ثانی کا لفظ استعمال ہوا کہ غار میں جب آپ تھے تو اللہ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا، تو دو میں سے دوسرا سیدنا صدیق اکبر تھے. یعنی جہاں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر دوسرے، یا جہاں ابو بکر پہلے وہاں نبی علیہ السلام دوسرے. یہ بات عجیب لگے گی مگر ایسا ہوا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا اور پہلے سال نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق لانو کو امیر حج بنا کر بھیجا. تو ابو بکر صدیق لانو امیر حج بننے میں اول نمبر پر. پھر اس کے دوسرے سال نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا اور نبی علیہ السلام خود امیر بنے. تو حج کے امیر بننے میں ابو بکر صدیق پہلے اور نبی علیہ السلام دوسرے. اسی طرح ایسی نماز بھی زندگی میں پیش آئی کہ ابو بکر صدیق لانو نے نماز شروع کروائی اور 2 رکعتیں پڑھائیں اور آنے والی 2 رکعتیں پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پڑھائیں. تو ابو بکر اس نماز کے امامت میں پہلے اور نبی علیہ السلام دوسرے. غار میں داخل ہونے میں ابو بکر صدیق پہلے اور نبی علیہ السلام دوسرے. تو جہاں ابو بکر صدیق پہلے نبی علیہ السلام دوسرے اور جہاں نبی علیہ السلام پہلے ابو بکر صدیق دوسرے. اسلام میں نبی علیہ السلام پہلے اور ابو بکر صدیق دوسرے. غار میں پھر اسی طرح دیکھیے کہ پوری زندگی نبی علیہ السلام جہاں جاتے تھے ابو بکر صدیق ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ گنبد خضرا میں دفن ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور ابو بکر صدیق دوسرے. وہ 2 میں سے دوسرے تھے. ان کو اللہ نے دیکھو نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسی نسبت عطا فرمائی تھی. اسی لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اس کے ساتھی نے. اب یہاں سے بعض لوگ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھی تھے، وہ صحابی کا رتبہ گھٹانے کے لیے. اور یہ صحابی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے جیل میں بھی. بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھے جیل میں تو ان کو فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں. تو وہ تو کافر بھی ہو سکتا ہے جیل کا ساتھی. جیل کا ساتھی بننے کے لیے ایمان تو ضروری نہیں ہے نا. تو فرمایا اے میرے جیل کے ساتھیوں. اور یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب اس نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اے میرے ساتھی، تو میرے ساتھی کہنے میں مرتبہ ہی کچھ اور بنتا ہے. کہ نبی علیہ السلام کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
کہ نبی علیہ السلام رؤوف اور رحیم تھے، ان کے اندر رافت اور رحمت بہت زیادہ تھی، اور یہی بات صدیق اکبر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمائی، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ارأف امتی بے امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رافت رکھنے والا وہ ابو بکر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو صحابہ پکارتے تھے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا صدیق اکبر کو پکارتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ تو دیکھیے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کہلاتے تھے۔ جب ہجرت کے سفر پر نکلے تو نبی علیہ السلام کے لیے کفار مکہ نے 100 اونٹ متعین کیے، جو ان کی پہچان بتائے گا، پتہ بتائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے، اور انہوں نے ابوبکر صدیق کے لیے بھی 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ جو انعام نبی علیہ السلام کے لیے مقرر ہوا وہی انعام ابوبکر صدیق کے لیے مقرر ہوا۔ پھر جو سوچ تھی نا وہ سیدنا صدیق اکبر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ 100% ایک جیسی تھی۔ طبیعتیں ہوتی ہیں نا، بعض نرم طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض گرم طبیعتیں ہوتی ہیں، غصے والی ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام کی جیسے طبیعت تھی سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت بھی بالکل اسی طرح تھی، سوچ بھی ایک جیسی تھی۔ چنانچہ جو بدر میں قیدی بنے کافر، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو مشورہ دیا کہ سب کے سر کاٹ دیے جائیں، ہر بندے کو اپنے رشتہ دار کے حوالے کرے اور ان کا رشتہ دار اس کو قتل کرے، کہ یہ کفار اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں، اب ان کو زندہ رہنے کی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر نبی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے پوچھا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام نے اسی پر عمل کیا، ان کو کہا کہ تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو، 10 بندوں کو جو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا ہم اس کو آزاد کر دیں گے۔ تو جو صدیق اکبر کی سوچ تھی وہی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سوچ تھی، بالکل ایک جیسی تھی۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی تو صحابہ کرام اس وقت بڑے غصے میں تھے کہ ہم اتنا جھک کے اور اتنا عاجز بن کے کیوں صلح کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے تھے اور نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں۔ کیا ہمارے مرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا جائیں گے۔ کافروں کے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ پھر پوچھا لما ہذہ الدنیہ، پھر ہم اتنے پست ہو کے ان سے کیوں معاہدے کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ میں وہی کام کرتا ہوں جس کا اللہ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو میں نے اللہ کے حکم سے یہ بیعت رضوان کا یہ جو صلح حدیبیہ کا عمل ہے یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر وہ واپس آئے مگر طبیعت کے اندر ابھی غصہ تھا۔ آگے ابوبکر صدیق مل گئے تو انہوں نے وہی کوسچن ابوبکر صدیق سے پوچھے، ابوبکر کیا ہمارے مرنے والے حق پہ نہیں؟ ہم حق پہ ہیں۔ کافر باطل پہ نہیں؟ باطل پہ ہیں۔ ہمارے مرنے والے جنت جائیں گے؟ ہاں جنت جائیں گے۔ ان کے مرنے والے جہنم میں جائیں گے؟ ہاں جہنم میں جائیں گے۔ پھر ہم اتنا پست ہو کہ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق نے جواب دیا عمر تمہیں پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم میں کرتے ہیں، لہذا اگر انہوں نے یہ صلح حدیبیہ کر لیا ہے تو ہمیں اسے تسلیم کر لینی چاہیے۔ جو نبی علیہ السلام کی سوچ تھی وہی سیدنا صدیق اکبر کی سوچ تھی۔ پھر انہوں نے ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی اتباع کی۔ خیبر کے قریب ایک باغ تھا جس کو باغ فدق کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اس کی آمدنی بنی ہاشم کے جو نوجوان بچے تھے ان کے بچیوں کی شادی کروانے پر خرچ کرتے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ابوبکر صدیق عنہ نے بھی اس باغ کو اسی کام کے لیے رکھا، وہ بھی اس باغ کی آمدنی کو بنو ہاشم کے نوجوان بچے اور بچیوں کی شادی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے بنو ثقیف نے نماز کی چھوٹ مانگی تھی، نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی۔ ابوبکر صدیق عنہ سے لوگوں نے زکوٰۃ کی چھوٹ مانگی،
کہ جی ہم زکوٰۃ اپنے علاقے میں ادا کر دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے، ابو بکر صدیق نے ان کو اجازت نہیں دی. جو نبی علیہ السلام نے کیا وہی ابو بکر صدیق نام نے کیا. بنو قضاء کے ساتھ نبی علیہ السلام نے غزوہ ذات السلاسل کی. پھر نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے، تو صدیق اکبر نے پھر ان کے ساتھ جنگ کی. جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو امیر لشکر تھے وہ عمر بن عاص عنہ بنے، اور ابو بکر صدیق عنہ کے زمانے میں بھی انہوں نے عمر بن عاص کو ہی امیر بنایا. نبی علیہ السلام حضرت حسن عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق عنہ اپنے دور خلافت میں جہاں حضرت حسن عنہ کو دیکھتے تھے ان کو اٹھا کے اپنے کندھے پر بٹھا لیا کرتے تھے. تو جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہی کام سیدنا صدیق اکبر عنہ نے کیا. پھر ان کے خاندان میں دیکھیے کہ یہ جو میت کبریٰ تھی یہ خاندان کے لوگوں میں بھی یہ مشابہت موجود تھی. نبی علیہ السلام کے داماد عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے تھے، اور وہ کہ صدیق عنہ کے داماد حضرت زبیر عنہ وہ بھی سابقین اولین میں سے تھے. نبی علیہ السلام کے داماد مہاجرین میں سے تھے، اور سیدنا صدیق عنہ کے داماد وہ بھی مہاجرین میں سے تھے. نبی علیہ السلام کے داماد عثمان و علی عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور سیدنا صدیق عنہ کے داماد حضرت زبیر عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے تھے. پھر آگے اولاد کے بھی اندر مشابہت تھی کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی عورتوں کی سردار بنی، اور جو صدیق عنہ کی بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امہات المومنین میں سب سے اونچے درجے کی بنی. نبی اسلام نے فرمایا عائشہ کو ساری دنیا کی عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو شرید کو کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے. تو ان کی بیٹی کو بھی ایک عجیب فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ صدیق کی بیٹی کو بھی اللہ نے عجیب فضیلت عطا فرمائی. پھر اور مشابہت دیکھیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی جو تھی وہ غربت میں گزری ہے. حضرت علی عنہ پر پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، مال بچتا ہی نہیں تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، لہذا غربت میں زندگی گزاری. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. اور ابو بکر صدیق عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بھی یہی حالات گزرے، وہ بھی گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھی، اور ان کے بھی کام کر کر کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. جو ان کی بیٹی کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہی ابو بکر صدیق عنہ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ پیش آیا. پھر بیٹی کے آگے جو اولاد تھی ان کے حالات دیکھیے، اس میں بھی یکسانیت ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے جو تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا. چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت ملی تھی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہادت ملی. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شامی لوگوں نے نرغے میں لے لیا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی جو حجاج تھا اس کے ساتھیوں نے نرغے میں لے لیا تھا. پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے ان کے بھتیجے اور رشتہ دار جو تھے وہ پہلے شہید ہوئے، آخر کے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. اور ادھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ پہلے ان کے دوست احباب رشتہ دار وہ پہلے شہید ہوئے، اور آخر کے اوپر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تو یہ مشابہت صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر کو حاصل نہیں تھی، یہ اولاد میں بھی مشابہت گئی، اور آگے اولاد کی جو اولاد تھی اللہ نے اس میں بھی مشابہت ڈال دی. یہ میت کا اثر ان کی آگے نسلوں تک چلا. چنانچہ اللہ کا معاملہ بھی ایسے تھا. اللہ نے نبی علیہ السلام کو صاحبکم فرمایا. نبی علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں صاحبکم کا لفظ ہے،
اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو صحابہ کا صاحب حکم فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر ایک نماز کے امام نبی علیہ السلام صدیق اکبر بنتے ہیں، اور اسی کی 2 رکعت کے امام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ ایک ہی نماز میں دونوں کو امام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس میں بھی اللہ نے ان دونوں کو آپس میں معیت عطا فرما دی۔ پھر نبی علیہ السلام کو دین کے لیے مجنون کہا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر کو بھی مجنون کہا گیا، ھذا ابن ابی قحافہ لمجنون۔ پھر نبی علیہ السلام طائف سے واپسی پر جب آئے تو مطعم بن عدی نے ان کو اپنی پناہ میں لیا، اور وہ کہ صدیق عنہ جب ہجرت حبشہ کے لیے گئے، راستے سے ان کو واپس ایک بندہ لے آیا، اس کا نام تھا ابن ابی دغنا، اور اس نے ان کو اپنی پناہ میں لیا۔ ادھر قریشی سردار نے پناہ دی نبی علیہ السلام کو، ادھر قریشی سردار نے پناہ دی سیدنا صدیق اکبر عنہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن علیہم، آپ ان کے اوپر غم نہ کیجیے، یعنی اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو تسلیاں دیتے ہیں، اور محبوب اپنے صدیق کو تسلیاں دیتے ہیں۔ یہ میت کبریٰ کا معاملہ کیسا عجیب۔ اور پھر دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات مبارکہ ہوئی، اس کا ظاہری سبب زہر بن گئی۔ خیبر فتح ہونے پر ایک یہودی عورت نے گوشت دیا تھا کھانے کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے اس گوشت کو چکھ لیا تھا، اور اس کا زہر اثر کر گیا تھا، اور وفات کے قریب وہ زہر کا اثر بہت بڑھ گیا، اور نبی علیہ السلام کی بالآخر شہادت ہو گئی۔ تو وفات زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، اور یہی معاملہ صدیق اکبر کے ساتھ پیش آیا، ان کو بھی زہر دی گئی تھی، اور موت کے وقت ان کی زہر کا اثر بڑھ گیا تھا، اور وہی ان کے ظاہری سبب بنا تھا ان کی وفات کا۔ پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت عمر مبارک جو تھی وہ 63 سال تھی، اور ابو بکر صدیق عنہ ان سے 2.5 سال چھوٹے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق عنہ ان کے بعد خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت کی مدت 2.5 سال رہی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی 63 سال ہی تھی۔ تو یہ میت کبریٰ کا معاملہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہجرت کی رات نبی علیہ السلام پہاڑ پر چڑھتے ہوئے پنجوں کے بل چلنے لگے، کہ تاکہ پورا فٹ سٹیپ کا نشان نہ لگے اور کافر ہمیں ٹریس نہ کر سکیں کہ ہم کہاں ہیں۔ تو جب پنجوں کے بل چل رہے تھے تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پنجوں کے بل نہ چلیے، آپ میرے کندھوں پر آ جائیے، میں آپ کو اٹھا کے لے چلتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی اور نبی علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا تھا تو اس وقت میں اونٹ پر چڑھنا تھا، تو حضرت علی عنہ آئے اور رکوع کی حالت میں کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پیٹھ پر سوار ہو کر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائیے، کیونکہ ایک بت وہاں رکھا ہوا تھا، اس کو توڑ دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انک لا تستطیع حمل ثقل النبوۃ، اے علی تو ایک نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکے گا، میں تیری کمر کے اوپر سوار نہیں ہوتا۔ تو ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ نبی علیہ السلام سوار ہوئے۔ جب علی عنہ نے پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے انکار فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت کے لیے تشریف لے جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر صدیق کے گھر گئے۔ ابو بکر صدیق عنہ جاگ رہے تھے، انہوں نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا ابو بکر میرے آنے پہ جاگے ہو یا پہلے سے جاگ رہے تھے؟ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم فرمائیں گے، اور مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ جانے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ جس دن سے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو آپ میرے دروازے پہ آئیں اور آپ کو انتظار میں کھڑا ہونا پڑے، میں جاگتا رہتا تھا، آپ تشریف لائیں تو میں فوراً باہر نکل آؤں۔ چنانچہ صدیق اکبر کی یہ خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر پر چلے،
اور آگے غار ثور میں ان کو 3 راتیں گزارنی پڑی۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں پہلے غار میں داخل ہوتا ہوں کہ میں تسلی کر لوں اندر کوئی نقصان دینے والی چیز تو موجود نہیں ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، غار کو دیکھا کہ کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں ہے، کوئی نہیں تھی، مگر چند جگہوں پہ سوراخ تھے اور ان سوراخوں سے کسی سانپ بچھو کے نکلنے کی گنجائش موجود تھی۔ تو ابو بکر صدیق لانو نے پتھر چھوٹے چھوٹے اٹھا کر ان تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ تھا، اس پر رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ تو صدیق اکبر نے سوچا اب میں مزید دیر نہیں کرتا، اس سوراخ کو تو میں اپنے پاؤں سے بند کر لوں گا۔ چنانچہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگ ایکسٹینڈ کر لی اور اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کر دیا، اور نبی علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئیے۔ نبی علیہ السلام اندر تشریف لائے، ساری رات کے جاگے ہوئے تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری گود تکیے کے طور پر حاضر ہے، آپ یہاں پر سر مبارک رکھ لیجئے اور لیٹ کر آرام کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آفر کو قبول کر لیا اور ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھا اور نبی علیہ السلام آرام کی نیند سو گئے۔ اب صدیق لانو کی شان دیکھیے کہ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ دیکھنے کا انف وقت مل گیا، فل وقت مل گیا۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظریں جمائی ہوئی ہیں اور چہرے کی زیارت ہی کر رہے ہیں۔ آج کے محب جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب کے ساتھ تخلیہ کا وقت مل جائے، مگر اشاق میں سیدنا صدیق اکبر کا درجہ سب سے اونچا نکل گیا۔ اللہ نے ان کو ایسے 3 دن اور 3 راتیں عطا فرمائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہا۔ ہم ہی ہم ہو، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، یہ موقع ملا تو ابو بکر صدیق کو اللہ نے عطا کیا۔ تنہائی ہے، محب اور محبوب موجود ہیں اور کوئی تیسرا ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ شاعر نے لکھا، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ تو آج کل کے اشاق کو کتابوں میں محبوب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور صدیق اکبر وہ خوش نصیب تھے کہ جن کے سامنے کتاب نہیں تھی، جن کے سامنے خود محبوب کا روشن چہرہ موجود تھا۔ اس کو شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابو بکر، میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو تصور کی آنکھ یوں محسوس کرتی ہے کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے جو بیٹھا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب اسی دوران جہاں ابو بکر صدیق لانو نے اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا نا، اس سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ تھا، اور وہ سانپ بھی چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرے، تو وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، مگر ابو بکر صدیق کے پاؤں کی وجہ سے سوراخ بند تھا۔ تو سانپ نے ابو بکر صدیق لانو کو ڈسا۔ اب جب زہر کی تکلیف ہوئی تو ابو بکر صدیق لانو کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آنسو گرا تو کہاں گرا؟ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے اوپر گرا۔ تو نبی علیہ السلام جاگ گئے، پوچھا ابو بکر تیری گود میں سید الکونین کا سر مبارک ہے اور تو کیوں رو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق نے بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درد کی وجہ سے آنسو نکل آیا، بے اختیاری کا آنسو ہے، میں رونا تو نہیں چاہتا تھا لیکن درد کی تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل آیا۔ اس پر کسی شاعر نے کہا، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اور جب آنسو گرا تو شاعر نے پھر شعر لکھا، وہ کہتے ہیں، آنسو گرائے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر، کہ جیسے صبح کے وقت شبنم گلاب کے پتے کے اوپر پڑتی ہے اور اس کو سجا کے رکھ دیتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کے پھول کی مانند تھا، اور ابو بکر صدیق کا آنسو شبنم بن کے اس گلاب کے اوپر گر گیا۔ چنانچہ
اب ذرا چند باتیں اور غور سے سنیے کہ جب ہجرت کی رات نبی اسلام سفر کے لیے چلے تو جو لوگوں کی امانتیں نبی اسلام کے پاس تھیں وہ آپ نے حضرت علی لانوں کے حوالے کر دیں اور ان کو اپنے بستر پہ سلا دیا. علی میں جا رہا ہوں, میرے بعد یہ امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان تک پہنچا کے پھر تم بھی ہجرت کر کے آ جانا. تو اللہ نے مخلوق کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے حضرت علی لانوں کو منتخب فرمایا اور اللہ نے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا. ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دو. تو اللہ کی امانت کو پہنچانے کا کام صدیق اکبر کے حوالے ہوا. پھر جو ہجرت کی رات ساتھی تھا وہ صحابہ کا سردار بنا اور جو معراج کی رات فرشتہ تھا جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتوں کا سردار بنا. مگر فرق یہ ہے کہ معراج کی رات جو رفیق تھا وہ نبی علیہ السلام کو بلانے ان کے گھر آیا اور جو ہجرت کی رات کا رفیق تھا اس کو نبی علیہ السلام بلانے اس کے گھر تشریف لے گئے. اور ایک فرق اور بھی ہے, جو معراج کی رات کا رفیق تھا وہ منزل تک نہ جا سکا, راستے میں گیا, ایک جگہ جا کر کہا جبرائیل علیہ السلام نے اے اللہ کے نبی اسلام اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے, میں یہیں تک آ سکتا ہوں, اس سے آگے آپ کو الگ جانا پڑے گا. تو نبی علیہ السلام آگے جو مقام تدلہ تک پہنچے تو اکیلے پہنچے. تو معراج کی رات کا جو رفیق تھا وہ منزل تک نہ جا سکا, لیکن جو ہجرت کی رات کا رفیق تھا اللہ نے اس کو منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دی. پھر نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام کو حضرت علی عنہ کو جھنڈا دینا تھا, بلایا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں, تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب لگا دیا اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئیں. تو وہ لعاب حضرت علی عنہ کی مبارک آنکھوں پہ لگا. اور ابو بکر کی شان دیکھیے کہ جب ان کو سانپ نے ڈسا اور انہوں نے بتایا اے اللہ کے نبی وسلم مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو نبی علیہ السلام نے اپنے لعاب مبارک کو ابو بکر کے پاؤں پہ لگا دیا, اللہ نے ان کو بھی شفا عطا فرما دی. پھر غار حرا میں نبی علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی. غار حرا میں نبی علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی اور غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ میت کبریٰ کی خوشخبری نصیب ہوئی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سودا کرنا چاہا تھا کہ اے ابوبکر میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیجئے اور غار ثور کے 3 دن اور 3 راتوں کی نیکیاں وہ مجھے دے دیجئے. مگر وہ مرتبہ اتنا اونچا تھا کہ صدیق اکبر کبھی بھی یہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے. بہقی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امت کے ایمان کو ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان زیادہ بھاری نکل آئے, یعنی ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بھی زیادہ بھاری. اس لیے کہ امت کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو, جو سب سے پہلے ایمان لائے. الدال علی الخیر کفاعلہ, انہوں نے دوسروں کو راستہ دکھایا اور دوسرے اس راستے پر چلے, تو امت کا ثواب کس کو ملے گا؟ ابوبکر صدیق کو. تو امت کا ایمان تولا جائے تو امت کا ایمان تلے گا, اور ابوبکر صدیق کا ایمان تولا جائے تو وہ امت کا ایمان جمع ابوبکر کا اپنا ایمان بھی تلے گا, تو ابوبکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر, اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے اس کو ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ, قیامت کے دن اللہ سب لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا مگر ابو بکر کے لیے اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرمائیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے محبوب کو صدیق کو مسکرا کر دیکھیں گے. یہ جو مسکرا کے دیکھنا ہے یہ انداز صرف ابو بکر کے لیے ہوگا, یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں سے ایک عظیم بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے, ابو بکر تو نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں, تیرے احسانات کے بدلے قیامت کے دن اللہ چکائے گا.
تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا. اس لیے علامہ اقبال لکھتے ہیں امن الناس بر مولا ما. امن الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے میرے آقا کے اوپر اے ابو بکر آپ تھے. امن الناس بر مولا ما، اے کلیم اول سینائے ما، اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کوہتور کی مانند ہیں. کوہتور پہ اللہ کی تجلی پڑی تھی، مگر وہ تجلی جو تھی وہ شیونات کی تجلی تھی، اور آپ کے اوپر تجلی ذات پڑتی ہے. میرے لیے آپ تور کی مانند ہیں، اور اس کوہتور کے جو کلیم ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر اللہ نے آپ کو اس کوہتور کے کلیم بننے کا شرف عطا فرما دیا. امن الناس بر مولا ما، اے کلیم اول سینائے ما. چنانچہ صحابہ کرام کے مداح انجم نیازی دامت برکاتہم نے سیدنا صدیق کے مولانا کے بارے میں بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا. پیمبر تو نہ تھا لیکن پیمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. کچھ ایسی تازگی تھی اس کے چہرے پر کہ وہ سب کو طلوع صبح کے بے داغ منظر جیسا لگتا تھا. نبی کا دور یاد آتا تھا اس کے دور میں اکثر. نبی کا دور یاد آتا تھا اس کے دور میں اکثر. نبی کے بعد وہ کندھے مقرر جیسا لگتا تھا. زمین سمٹی چلی جاتی تھی اس کی فوج کے آگے. ہر ایک خدمت گزار اس کا سکندر جیسا لگتا تھا. اللہ نے ابو بکر صدیق نانوں کو شان عطا فرمائی کہ جو ان کے ساتھی بنے وہ بھی انوکھے صحابہ میں سے. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق نانوں جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں سے کئی ایسے تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے بنے. ان کی دعوت پر عثمان ابن عفان اللہ عنہ، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر اللہ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص اللہ عنہ یہ ایمان لائے. اور یہ سب حضرات یہ جو تھے یہ حضرات تھے طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور عثمان ابن عفان، یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی کہ جن کو ابو بکر صدیق نے مسلمان کیا، متوجہ کیا اسلام کی طرف. ان میں سے 5 بندے ایسے تھے جن کو نبی اسلام کی مبارک زبان سے دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. چنانچہ سیدنا صدیق اکرم کے بارے میں فرماتے ہیں تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تجھے لا کر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. پہاڑوں سے زیادہ سونے چاندی کو جو ٹھکرا دے دلوں میں یہ بٹھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے. خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. یقین آتا نہ تھا جن کو بشر کی پاک بازی کا، سبق ان کو پڑھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. سمندر سے زیادہ تجھ کو دل کی وسعتیں دے کر سمندر کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. قدم رکھے زمین پر تو زمین ہلنے لگے ساری. یہ لوگوں کو جتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکرم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو بشریت کا سب سے اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی محبت میں سب سے بازی لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ عطا فرمایا اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ہم ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور آج کی اس محفل میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن سیدنا صدیق اکرم کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کی شفاعت عطا فرمائے. وہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ ان سے آگے چلا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.